السلام علیکم، میں ہوں سیدہ شناز اور خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کی زیر صدارت ایک اور اجلاس ہوا جس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ان لیڈرز کے بیانات پر جو گزشتہ دنوں سے لب کشائی کر رہے ہیں، گل افشانی کر رہے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس پر شکایت رجسٹر کرا چکے ہیں آرمی چیف وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ حکومت، فوج اور عوام متحد ہیں، لیکن ہارون صاحب فلا دکھ رہا ہے وہ جو ابھی تک ناکامی کا سبب بنا اور کمزوری دی اس نے دشمن کو۔ نہیں انہوں نے کب کہا کہ حکومت اور وہ مطمئن؟ یہ کل انہوں نے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا۔ بھائی آج کی بات کریں، کل کی تو دنیا ہی بدل گئی اس بیان سے، آپ کل پہ رکے ہوئی ہیں۔ سیاست میں تو ایک لمحہ بہت اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے تو حکومت پہ تحفظات کا اظہار کیا اس کے طرز عمل پہ۔ دیکھیے یہ اس سے سنگین تر صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب ایک ٹی وی چینل نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا فوج کے خلاف اور وزیر اطلاعات نے اس کی توثیق کر دی تھی اور جزوی طور پہ وزیر اعظم نے بھی کر دی۔ اس سے زیادہ سنگین صورتحال ہے، اچھا، اور خدا کرے کہ زیادہ سنگین اور نہ ہو۔ اور جو ہوتی کنٹرڈکشنز ان کو ریزالو کرنا چاہیے۔ وہ پنجابی محاورے کے مطابق گندے پانی میں مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کرے، بہتری اسی میں ہے ملک کی کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہو۔ جب بھی ان کے پرسپیکٹس میں اختلاف پیدا ہو تو اس کو سلجھا لیا جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جائے یا تلخیوں میں اضافہ کیا جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بیٹھیں اور بات کریں۔ ایک حکومت ہے اور اس کے دو شعبے ہیں، ایک سیولین حکومت ہے اور ایک آرمڈ فورسز ہیں، اور وہ اس وقت اپنی تاریخ کی اہم ترین جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نا چیزوں کو اخفا میں رکھنے کا اور لیپا پوتی کرنے کا، دو چیزیں ہوئی ہیں رونما اس ہفتے۔ ایک یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے فوج پہ بے جا تنقید کی۔ میں بہت سخت لفظ نہیں استعمال کرتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تلخی میں اضافہ کیا جائے۔ یہ کام ان لوگوں کو مبارک ہو جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بے جا تنقید کی اور اس میں پھر بجائے اس کے کہ اس کو سمپل طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیا جائے، مطلب صرف ایک دو سطروں کا بیان کافی تھا وزیر اعظم کا۔ انہوں نے کی بھی ویسے بعد میں وضاحت کہ بھائی یہ ہمارا موقف نہیں، یہ ان کا ذاتی موقف۔ بھائی اتنی بات ہے کہ ایک بات ہے، میں کہتا ہوں، حبیب صاحب کہتے ہیں یہ ہارون صاحب کا موقف میرے نہیں ہے، بس سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی بہام نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگ چالاکی پہ بڑا یقین رکھتے ہیں۔ اچھک زئی نے اس میں لچ تلنے کی کوشش کی، پنجابی محاورہ ہی اس کے لیے موضوع ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں۔ اور اکرم درانی صاحب خود کے وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے اگر کہیں تو میں بنی گالہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ 5 کلو وزن شاید نہ اٹھا سکیں، مگر بنی گالہ کی اینٹ سے اینٹ اکیلے ہی جا کے بجانے کے لیے تیار تھا۔ یہ جو ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، میرا اب بھی یہ حسین زادہ نواز شریف نہیں چاہتے تھے اچھا اس طرح کی تلخی۔ لیکن کہتے ہیں وزیر اعظم کی حمایت کے بغیر یہ بیانات نہیں دیے جا سکتے تھے۔ مجھے آج ذرا مکمل ذرا تھوڑی سی قدر لمبی ہے بات۔ بسم اللہ۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ایک تو یہ احمقانہ بیانات دیے گئے، اس کو نرم سے نرم الفاظ میں احمقانہ بیانات کہا جاتا ہے۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے 80 سے 90% کارروائیاں وہ روک لیتے ہیں اور ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری مشترکہ ہے، فوج کی بھی ہے، پولیس کی بھی ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل بھی نہیں ہوا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ نہیں ہوا۔ 10 کروڑ روپے دیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے بجائے۔ جی، اب وہ بجائے اس کے سادہ طریقے سے ایک تردید کر دی جائے، اس کو کچھ وقفہ بھی آیا۔ اور جب وزیر اطلاعات نے تردید چودھری نثار نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا جو کہنا تھا، جو ظاہر ہے وزیر اعظم کی اجازت سے کہا نا، ایسی تھوڑے۔ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا چالاکی کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب کا عنوان چالاکی ہونا چاہیے اگر اس پہ کتاب لکھا جائے، اور اس کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ سیانہ کبا ہمیشہ گندگی پہ گرتا ہے کہ یہ چودھری نثار ہے اور یہ کر رہا ہے اور آستین میں سانپ پل رہا ہے، وزیر اعظم کی اجازت سے کہا۔ اور میں جب وہ جا رہے تھے یہ بیان دینے کے لیے، اتفاق سے میں ملا چودھری نثار سے اور میں نے ان سے پوچھا، اور انہوں نے کہا یہ بات ہے، میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے میں نے تو اس اعتماد پہ، انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی خبر تو مجھے نہیں دینی تھی، خبر تو آدھے گھنٹے میں آئی جانی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے حکومت نے کہا نا، چودھری نثار نے کہا تو کس نے کہا؟ حکومت نے کہا۔ اب دیکھیے وہ جو کل ٹاسک فورس بنائی گئی اس میں مجھے بڑا تعجب تھا، یہ ٹاسک فورس بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ او بھائی نیشنل ایکشن پلان پہ اگر عمل نہیں ہوا، اگین ون سینٹنس، اب اس پہ عمل ہوگا۔ اور ماضی کو تو نہیں رویا جاتا نا، رونے سے فائدہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اب اس پہ عمل ہوگا پورے، اور کہا بھی وزیر اعظم نے ویسے
کہ بھائی آپ کوئی فروغزاش نہیں کریں گے، دقیقہ پوری ایفرٹ کریں گے. بھائی اس کی ضرورت نہیں تھی ٹاسک فورس. یہ کیا کرے گی ٹاسک فورس؟ 2-3 مسئلے تھے. فنڈ سے ریلیز ہونا، لیکن اس سے پہلے فنڈ، میرا خیال اصل مسئلہ یہ نہیں کہ فنڈ 1-2 ارب روپے، کیا مسئلہ بائی انٹیلیجنس سربراہ اور ہیڈ آفس اور اس کا سسٹم کیسے ہوگا اور کس کے تحت ہوگا. میری رائے میں تو وزیر اعظم کے تحت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو کوئی افسر ہو ان کی مرضی سے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو جواب دہ ہو، اور وزیر داخلہ کوارڈینیٹ کریں. ایک منٹ، جی ذرا بات لمبی ہے. جی جی. اب بجائے اس کے نا کہ وہ یہ دیکھیے انہوں نے کام خراب کیا. اب کل ایک اور جو ہے چھپکلی آسما جہانگیر کو، تو ملک کا نظام وہ چاہیے. کیسے لوگ پیدا ہو گئے اس ملک میں کہ جی ہم عبدالس سماج. نہیں ایک منٹ، ایسا نہ کریں. دیکھیں ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی رو رعایت نہیں ہو سکتی کہ جی ہم عبدالسمد اچکزئی اور محمود اچکزئی کا کیس لڑیں. کیا کیس لڑیں گے کہ یہ ملک کا آدھا حصہ افغانستان کا حصہ تھا، اور یہ جو ایجنسیاں گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ لیتی. گدلے پانی میں آج تک کبھی کسی نے سوئی نہیں ڈھونڈی. یہ محاورہ کہاں سے ہے؟ ان کی صلاحیت ذرا بہتر ہے، مگر پولیس کی بھی بہتر ہونی چاہیے. سب کی ذمہ داری ہے. کسی نہیں اتصاد ہم کیوں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ او بھائی کوشش تو ہونی چاہیے کہ ایک پیج پہ ہوں. لڑائی صرف ایک صورت میں یہ جیتی جا سکتی ہے ان دی لانگ رن بھی اور آج بھی، کہ فوج اور وہ مل کے چلے. حکومت کے محکمے ہیں یہ، اس کا رول کیوں بڑھ گیا ہے کہ سول ادارے کی صلاحیت کار اچھی نہیں. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے نواز شریف کی وجہ سے اچھی نہیں، پہلے کون سے اچھی تھی؟ حبیب صاحب اب یہ دیکھیے تلخی بڑھ گئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. دونوں کو میں بار بار کہتا ہوں، 2 آدمی جنرل راحیل شریف اور میاں محمد نواز شریف ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، 6 گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں. 6 گھنٹے بہت زیادہ ہیں، یہ سیٹل کر لیں گے. اور میں بالکل واضح الفاظ میں کہتا ہوں دونوں طرف سے غلط مشورے دیے جا رہے ہیں. دونوں طرف سے غلط مشورے دیے. اتفاق کرتے ہیں ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہارون صاحب از ریڈنگ ٹو مچ بٹوین دی لائنز. دیکھیے بات یہ ہے کہ 3 بیانات ہیں ایک ترتیب سے. اب اگر جیسے محمود اچکزئی صاحب یا مولانا فضل الرحمان، دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ واقعہ ہوا وہ ان کا حلقہ انتخاب ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، جس جگہ ہوا وہ محمود خان اچکزئی اسی حلقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں قومی اسمبلی میں. تو اس مطلب کہ وہ ایسے بیانات دیں. جب چوٹ لگتی ہے تو پہلا ریاکشن چیخ ہوتا ہے، درد ہوتی ہے. یہ چیخ حق میں بھی تو ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. چیخ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ان کی چیخ کو چیخ ہی سمجھنا چاہیے. وہ چلائے ہیں تو ان کو چلانا ہی سمجھنا چاہیے. اس کے اندر بہت زیادہ، اور پھر وہ حکومت کا حصہ ہیں، خود حکومت نہیں ہے. دونوں کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کے بغیر بھی حکومت کمپلیٹ ہے، لیکن وہ ایک ریکنسیلیشن کے لیے تاکہ سارے پاکستان کو ساتھ لے کے چلا جائے ان کو حکومت کا حصہ بنایا گیا ہے. تو لہٰذا ان کی بات پہ اتنی زیادہ بےتابی جو ایک دم نظر آئی، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ زیادہ جو گزشتہ دن نظر آ رہی تھی وہ کچھ زیادہ اچھی بات نہیں تھی. نمبر 2، دیکھیے جو فوج کا دفاع ہے، میرا خیال ہے کہ آج جو چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں بڑی عمدہ بات کی. انہوں نے کہا کہ فوج کا دفاع جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے اوپر کوئی تنقید ہوتی ہے بیجا تو ہم اس کو روکیں گے، اس کا جواب دیں گے. انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد وزیر اعظم بھی آئے. میرا خیال ہے کہ یہ دفاع جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ فوج کی حد تک تو یہ مکمل دفاع ہو چکا تھا. اچھا یہ جو آج کا بیان ہے، جیسے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹریکٹنگ بیانات جو ہیں وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں. یس بالکل بنتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کی آڈینس کو سمجھنا چاہیے. وہ اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کے بیجا بیانات آتے ہیں یا بجا بیانات آتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرح کے ہوں، کسی بھی طرف سے ہوں، تو وہ فوجیوں کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں. میرے چھوٹا بھائی ہے، کوئی میرا بیٹا ہے، کوئی میرا چچا ہے، وہی تو سب لوگ فوج ہیں نا. ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور جو آرمی میں ہمارے آرمی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت، چیف آف آرمی سٹاف کی جو حیثیت ہے ایک باپ کی طرح ہے. تو بیسیکلی آج ایک باپ نے، ایک مہربان باپ نے، ایک بہادر باپ نے اپنے بچوں کو کنسول کیا. ہمیں اس میں بہت زیادہ اس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ناراضگی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ ان کی آبزرویشن ہے. یار یہ آپ اتنا کیوں اس کو ٹون کرنے کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ ٹون ہے. اچھا صبح اخبار دیکھ لیجیے. جو اخبارات اپنی بات کہیں گے. ایک منٹ جی، اپنی بات نہیں کہیں گے. اخبار تو اپنی خبر چھاپیں گے. دیکھیں جی، میں نے تو وہ پریس ریلیز پورے بغور پڑھی اور 2 دفعہ پڑھی.
جو اس میٹنگ کی آفیشلی جاری ہوئی ہے. 2 دفعہ نہیں, آپ کو 3 دفعہ. اچھا, اب تیسری دفعہ میں دوبارہ ابھی بریک میں پڑھوں گا. لیکن ایسے میں ترجیح کیا ہونی چاہیے حبیب صاحب؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک تو یہ کہ we should not read too much in it, پیالی میں طوفان نہ اٹھائیں. صورتحال ایک سی ہے, صورتحال اسی طرح کی ہے جس طرح چند دن پہلے تھی. ہمیں اور حکومت کو فوج پہ اتنا ہی اعتماد ہے جتنا اس دھماکے سے پہلے تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا کوئی آپشن ہے؟ ہمارے پاس کچھ آپشن ہے. کچھ چیزوں کو اوور رائڈ کیا جا رہا ہے, یہ کہنا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بھائی پر ہی, ہمارے بھائی کو زخم لگا ہے اگر, تو اس کا یہ وہ ہارا نہیں ہے, یعنی آپ کہہ رہے اگر ہیں وہ کہ ڈٹا ہوا ہے اپنے مورچے پہ. ٹھیک ہے, آپ نے وقفہ کرنا. ہاں جی, وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد میں بتاتا ہوں. بات کرتے ہیں اس پر کہ آپریشن ضرب اعظم اور نیب کو یعنی نیشنل ایکشن پلان کو پیرالل جانا تھا, لیکن کس حد تک یہ پیرالل چل رہے, اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے کوئٹہ سانحے کے بعد حالات کا لٹمس ٹیسٹ کیا کہتا ہے, اس پر بات ہو رہی تھی. ہارون صاحب, آپ واضح کرنا چاہ رہے تھے کچھ معاملات. دیکھیے میں تو بعض باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا. اب وہ حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ میں I'm trying to read too much. کل شام تک اندازہ ہو جائے گا, بلکہ آج رات کو ہی ہو جائے گا کہ I'm not trying to read too much. آج جو پروگرام ہوں گے ٹی وی پہ, کل جو اخبار چھپیں گے اس سے واضح ہو جائے گا. دیکھیے یہ جو بیانات آئے اس پہ سخت ناراضگی تھی, اوپر نہیں نیچے تک رینک اینڈ فائل میں. کور کمانڈروں کی میٹنگز کے منٹس لے جائے گا اور وزیر اعظم کو دکھائے گا. ٹھیک, اظہار ناراضگی کیا گیا ان بیانات پہ ظاہر ہے. اور وہ کوئی اس طرح انڈیسینٹ گفتگو نہیں ہوتی وہاں, جب لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ شائستگی کے ساتھ بات کی جاتی ہے, بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا. اس کے بعد جو جواب دیا گیا اس سے فوج مطمئن نہیں تھی, اس لیے یہ اجلاس 2 دن کے وقفے سے بلایا گیا. وہی صورتحال نہیں ہے جو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں. میری رائے میں صورتحال بہت سنگین ہے, یعنی ایسی سنگین تو خدا نخواستہ نہیں ہے جیسے پہلے کیا ہوتا تھا ماشاءاللہ لگ جاتا تھا. انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی, سینس پریویل کرے گی. لیکن یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ضروری ہے کہ قوم کو بتا دیا جائے. وہ سمجھتے ہیں قوم ہمارے ساتھ ہے, فوج سول ادارے اپنا رول پلے نہیں کر رہے اور اس کی پرواہ نہیں کر رہے وزیر اعظم. دیکھو وزیر اعظم نے کیا کیا, پہلے یہ کیا 40-45 دن وہاں بیٹھ رہے ایک ایسے آپریشن کے لیے جو یہاں ہو سکتا تھا اور بہت اچھا ہو سکتا تھا, کوئی ایسی بہت سیریس تکلیف نہیں تھی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے, دل کا مرض ہے, کچھ اثر تو چھوڑتا ہی ہے, اور اس کو زیر بحث بھی نہیں لانا چاہیے. ایک آدمی بیمار ہے, ٹھیک ہے, صحت یاب ہو جائے گا. اب یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ تو نرا مسخرہ پن ہے. وہ بھائی جو کرنے کا کام نہیں ہوا بس اب کریں گے, سیدھی سی بات ہے. یہ شدید اظہار ناراضگی ہے, کئی چیزیں ہوا میں اڑ گئی ہیں, توسیع ہوا میں اڑ گئی ہے. یہ جو ایک خبر آئی تھی کہ بنا دیا جائے ان کو فیلڈ مارشل, میرا نہیں خیال اب یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جائیں گے میرے خیال میں, اور دوسرا آدمی آئے گا. فوج نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم اس موقع پہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے کہ سول حکومت اپنا رول پلے کرے. میں پھر دہراتا ہوں, کوئی حل نہیں ہے, ماشاءاللہ کوئی حل نہیں ہے, ٹیکنوکریٹس کی حکومت کوئی حل نہیں ہے, فوج اور سول کا تصادم کوئی حل نہیں ہے. حل ہے مصالحت. مصالحت ہوتی ہے اصولوں پہ. مصالحت کے 2 اصول ہیں, اصولوں کو ملحوظ رکھا جائے, آئین کو ملحوظ رکھا جائے اور ڈیٹیلز طے کی جائیں. لیکن نیتی تو ضروری ہے ہی. یہ بیٹھ کے 2 آدمی ڈیٹیلز طے کریں اور قوم کو اس دلدل میں سے نکالیں. ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں پوری قوم کے, اس میں میڈیا کو ساتھ ہونا چاہیے, غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سو کالڈ این جی اوز والے اپنا لچ تلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو دھیما کیا جانا چاہیے. دیکھیے پاکستانی فوج پہ تنقید ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارا ادارہ ہے نا جی, ہم اس پہ تنقید کا حق رکھتے ہیں, لیکن پاکستانی عوام کے نقطہ نظر سے یہ اچکزئی صاحب جو تنقید کر رہے ہیں, دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی تنقید کو گوارا کیا جا سکتا ہے, ایک حد تک بے موقع انہوں نے بات کی. وہ چیخیں نہیں ہیں, انہوں نے ایک سازشی کا رول پلے کیا ہے, ڈیمیج کرنے کی, ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈی موٹیویٹ کرنا اس وقت اپنی فوج کو جب وہ ایک جنگ لڑ رہی ہو, یہ نہایت نامناسب بات ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, 2 بڑے بیٹھے اور معاملات کو حل کرنے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاملات ہیں کیا, یہ جو گولہ باری جاری ہے, معاملات ٹیررزم کی جنگ ہے. ٹیررزم کی جنگ پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی فرد ایسا ہے یا سین آدمی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کس کے ہاتھ باندھے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا. پلان پہ بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیے ہم قوم ہے نا, ہم سب مل کر قوم بنتے ہیں نا, تو ایسی کون سی قوم ہے جو اپنی فوج کے خلاف جائے گی؟
سمپل سی بات ہے. گئے وہ نا جس کے لوگ. خلاف ہارون صاحب دوسری بات گئے نا لوگ. سن لیجئے جو مولانا فضل الرحمان گئے, ہارون اچھا کہ اس سے پہلے گئے, درانی نے مصرع اٹھایا, محمد خان شیرانی, اللہ اکبر. یعنی جو لوگ طالبان کے وکیل تھے قاتلوں کے, وہ اچانک کہنے لگے گڈ طالبان بیڈ طالبان. پارلیمنٹ میں بات ہونا, پارلیمنٹ پہ بات ہوئی ہے, ٹھیک بات ہے, اس میں سخت الفاظ ہو گئے, اس میں سخت الفاظ استعمال ہو گئے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہم اس بنیاد پہ کسی پر غداری کا حکم نہیں لگا سکتے. ہم نے میں نے غداری استعمال ہی نہیں کیا. محمود خان اچکزئی ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہے, وہ ایک ہی حلف اٹھا کے اس اسمبلی کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو اس پس منظر کو دیکھا جاتا ہے نا, دیکھیے رازق جو ہے نا افغان انٹیلیجنس کا, میرے پاس ایک خط ہے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا ہارون صاحب, بریک کا ٹائم جا رہا ہے, بریک پہ سے آ جائیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس نقطے کو ذرا مزید واضح کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ ملکی منظرنامے پر ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہارون صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ, کوئی لیٹر کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے لیٹر میں کل سنا دوں گا, آج تو موضوع اتنا اہم ہے. وزارت داخلہ کا ایک لیٹر ہے سیکشن افسر کا, اپنے سیکٹری کے نام پر, وزارت خارجہ کے نام بھی, کہ اتنے پیسے لیے. وہ کل ساری تفصیل بتاؤں گا. ایرانین انٹیلیجنس سے محمود اچکزئی نے. اب وزارت داخلہ, میں نے چودھری نثار صاحب سے جو اتفاقی میری ملاقات ہے ان سے ذکر کیا, انہوں نے تردید نہیں کی. اب مجھے نہیں پتا جلدی میں تو اس لیے نہیں کی یا ان کے علم میں تھا کہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ میں چھاپ بھی دوں گا اور کل بیان بھی کر دوں گا کہ پیسے لیے اور پھر کس کس کو بانٹے اور کیا کیے. دیکھیں محمود اچکزئی ایک بڑا مشکوک کردار ہے, اور اگر اس کا کوئی دفاع کرتا ہے تو حماقت کا ارتکاب کرے گا. یا وہ دانستہ پھر ملوث ہوگا یا حماقت کا ارتکاب کرے گا, یا اس کے نزدیک حب الوطنی کی کوئی اہمیت نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں. دیکھیے آپ ان تینوں میں سے ایک کام ابھی مجھے کرنا ہے, آپ کریں. مثلا یہ آسمہ جہانگیر کہہ چکی ہیں, ہمارے ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر ریاست نہیں بن سکتی. یعنی پاکستان کا بننا ہی غلط ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا اور بھی ہیں اس کماش کے کوئی دانشور بھی, کچھ سیاستدان بھی. سیاستدان چالاک ہوتے ہیں, وہ اللہ اعلان نہیں کہتے. یہ کہہ دیتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے امپلیکیشنز کا, اور بڑی اس کو بہادری سمجھتی ہے. بعض لوگ چڑچڑے پن اور بہادری میں تمیز نہیں کر سکتے. دیکھیں اس نے کہا کہ یہ افغانستان کا حصہ تھا. پاکستان تو انڈیا کا بھی حصہ تھا, اور افغانستان جو ہے وہ بھی انڈیا کا حصہ تھا. وہ چھوٹا بیٹا اس کا اورنگزیب کا, کابل کا گورنر تھا نا, جس کا کوئی نام نہیں تھا جانشینی میں, جو بعد میں آیا. بات یہ ہے کہ اختلاف بالکل ٹھیک ہے. اچکزئی صاحب کریں, مولانا فضل الرحمان کریں. ویسے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں میاں صاحب نے خود مجھ سے کہا تھا 2009 میں کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کس سے بات کی جائے. یہ میاں صاحب نے کہا جی, اب سب کہتے ہیں. بعد میں پھر ہو سکتا ہے کہ اتنے عمران خان بھی گلے لگا لیں, کیونکہ ایک دفعہ حرف آخر نہیں ہوتا, شاید یہ وجہ. نہیں, حرف آخر ہی ہوتا ہے. اگر آدمی میں کوئی حیا اور تمیز ہو اور اصول ہوں اس کے, تو حرف آخر ہی ہوتا ہے. ایسے آدمی سے کہتے ہیں وہ آل انکلوسیو کرنے کے لیے یہ جو بات کر رہے ہیں. بلوچستان کی حد تک تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ بلوچستان کی سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ نیشنلسٹوں کو آن بورڈ لیں, لیکن میاں صاحب نے اس میں علی ظرفی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے نہیں کیا. اچھا یہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر تو کاروبار حکومت بہتر چلے گا. اس نے کہا تھا وزیر داخلہ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے کہ اس کو تو سرکاری خزانے کی چابی دے دو پھر ہی خوش رہ سکتا ہے. اب کیا کہیں گے؟ دیکھیے پوری فوج میں ناراضگی ہے, خلاف ایک خط ہے. بالکل ہے, یہ جو ہارون صاحب بتا رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے. لیکن اس خط میں ایک دلچسپ بات ہے, میں آپ کو عرض کروں. یہ خط اس زمانے میں لکھا گیا جب آپ کے ملک میں پاکستان کے پرائم منسٹر کے اوپر ہائی جیکنگ کا ایک مذہقہ خیز مقدمہ چل رہا تھا. اس وقت نہیں لکھا گیا ہارون صاحب, یہ اسی میں نے خط کی دیکھ رہا ہوں, اس وقت بھی یہ بات بڑی آئی تھی. اور یار یہ خط کا آپ کو نہیں پتا تھا, میں نے ہی آپ کو بتایا تھا. میں نے یہ اس وقت بھی ہمارے اخبارات میں چھپی تھی بات, اور اس وقت بھی یہ اس وقت کی بات لکھا گیا, یہ اس وقت کی بات ہے, اس وقت کی بات ہے جب تاریخ نکال کے دکھا ٹھیک ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے. چلیں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کی ملک کی ایک پرائم منسٹر جو تھی وہ آن دا رن تھی پوری دنیا میں, اور پوری دنیا میں وہ بھیک مانگتی پھری تھی کہ کسی طرح اسے پاکستان واپس بھیجنے کا اور اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ اپنے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا رہے تھے. ایک وزیر اعظم کو آپ نے بگایا ہوا تھا اور باقی سب کو آپ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے تھے. ہارون صاحب یہ بات اسی طرح دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ کچھ دیر نہ بولیں, یہ چیچا وطنی کے وکیلوں والی بحث نہیں, یہ چیچا وطنی کے وکیلوں والی بحث نہیں, حقائق کی ہے.
پڑھے لکھے آدمی ہیں، حالات کیسے بھی ہوں کوئی آدمی برہنا ہو کے گلی میں کھڑا ہے، حالات کیسے بھی ہوں چوری جائز نہیں ہوتی، اچھا پھر حالات کیسے بھی ہوں ایک فارن انٹیلیجنس ایجنسی سے نقد پیسے لینے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ اس شخص کی وزارت داخلہ کے الزامات تھے جو بلوچستان میں کھڑا ہو کے اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ اب تم دیکھنا تمہیں وہاں سے میزائل آئے گا جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلے۔ یہ اس وقت اصل بات ہے، غلط کار آدمی کی وکالت میں ٹریک کر رہے ہیں، کوئی خط جاری نہیں کیا گیا تھا، یہ فائلوں میں ہے، کوئی پراپیگنڈا اس کے خلاف نہیں کیا گیا تھا۔ ہماری حکومتیں ہمیشہ ملک سے بے وفائی کرنے والوں کو کنسول کرتی ہیں، انہیں گوارا کرتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد واقعات کیبنٹ میں بتائے گئے، پبلک نہیں کیے گئے، سمجھوتا کیا مولانا فضل الرحمان سے مشرف نے، مشرف ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھا، یہ تو فائلوں میں سے ہم نے نکالا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے غلطی کی، محمود خان اچکزئی نے غلطی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ غلط استعمال کیے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بات پہ ہم اپنی آپس کی لڑائی میں کسی اور آپ گھر کی ہے نا، محمود خان اچکزئی بھی ہمارے گھر کے ہیں، یہ ہماری فوج بھی ہمارے دل کے قریب ہے، ہمارے گھر کے نہیں، گھر سے بے وفائی جب یہ ہمارے لوگ ہیں، اگر کسی نے کسی کو برا غلط کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کو انہیں غدار نہ قرار دیا جائے۔ کس نے لفظ غدار استعمال کیا ہے؟ دوسری بات یہ کیا ٹیکنیک ہے؟ جب آپ خط نکال رہے ہیں جی وہ انٹیلیجنس سے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، فورن انٹیلیجنس لوگوں سے، تو اس کی بنیاد پہ آپ عدالتی فیصلے کو نہیں جاری ہوئے۔ اگر یہ رنگ نیلا ہے تو میں اس کو نیلا نہ کہوں، اور اگر یہ سرخ ہے تو میں اس کو سرخ نہ کہوں۔ تو اس زمانے میں وزارت داخلہ اسی طرح خط جاری کیا ایسے نہیں جاری کرتی تھی۔ اب اس بحث کا کیا فائدہ ملکی حالات میں؟ کیوں نہیں اس بحث کا فائدہ؟ لیکن ہارون دیکھیے جو لوگ اس ملک کی بنیادوں کو تسلیم نہیں کرتے، محمود اچکزئی کے والد تحریک پاکستان کے مخالف تھے، تحریک پاکستان سے اختلاف کرنا اٹ سیلف کوئی جرم نہیں ہے، ایک رائے تھی، لیکن اسی پہ قائم رہنا۔ دیکھیں اب نواز نصر اللہ خان مخالف تھے تحریک پاکستان کے، مگر ان کی پوری زندگی اس طرح گزری، اور میجارٹی کی 99.9% لوگوں نے ایک موقف تھا، اس کو میں 3/4 لوگوں نے مسترد کر دیا، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری مخالف تھے، مگر وہ کہتے تھے اب یہ تو مسجد بن گئی، ہم تو کہتے تھے یہاں نہیں بننی چاہیے، مسجد بن گئی، شادی ہو گئی، اولاد پیدا ہوگی، اب کیا بحث ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ اس بیان پہ آپ غور کرنے کے لیے یار تیار نہیں ہیں کہ یہ ملک افغانستان کا حصہ تھا۔ ایک منٹ ٹھہرے، ایسے غور کیے بغیر نہ تبصرہ کریں۔ یہ ملک افغانستان کا حصہ تھا بھائی، تو یہ تو انڈیا کا بھی حصہ تھا۔ بات عرض سن لیجئے کہ ہمیں ان کے اس بیان پہ بھی غور کرنا چاہیے جو انہوں نے ابھی تازہ بتازہ 2013 میں بیان دیا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ میں نظریہ پاکستان کا اور پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ یہ پڑھ کے انہوں نے اسمبلی کے ممبر بنے۔ میں نے نہیں نہ بن سکتے، تو مجبوری ہے نا یار۔ اب ہارون صاحب مجبوری ہے نا یار، فیصلے ہم نے نیتوں کے کرنے ہیں، میں نیتوں پہ تو نہیں، میں تو بیانات پہ، میں تو سامنے کی چیزوں پہ جا رہا ہوں، بالکل سامنے کے ان پہ بیانات۔ خدا کا نام مانے اس اسمبلی میں آپ لوگوں کو بولنے ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سویرے آپ سنیے گا، آپ کو خود افسوس ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ کاش ایجنسیز پر تنقید کرنے والے را اور این ڈی ایس کی بھی بات کر لیتے جب ان کے ایجنٹس گرفتار ہوئے تھے۔ اب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا اسی پر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی آج شام ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بہت سے اور معاملات بھی نمٹائے، جن میں امریکی جاسوس کا معاملہ تھا، نادرا شناختی کارڈز کی تصدیق کا معاملہ اور بھارتی وزیر داخلہ کے دورہ پاکستان کی بھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت سے انکشافات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 شرائط رکھی پیپلز پارٹی نے ساتھ دینے کے لیے، ایک ایان علی کا معاملہ اور ایک ڈاکٹر عاصم حسین کا۔ یہ تو میں لکھ چکا ہوں 6 ہفتے پہلے، اخبار نویسوں کو تو پتا تھا، ایک آدھ اور بھی اسی طرح کی بیہودہ شرط تھی۔ وہ جو چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا زرداری صاحب، دیکھیے بات یہ ہے، وہ بڑا مشہور جو بعض اوقات لطیفے جو بہت مشہور ہوتے ہیں نا وہی کام آتے ہیں کہ یہاں وہ خچر سو رہا ہے جس نے 1 جنرل اور 2 بریگیڈیئرز اور 3 کرنلوں کے بعد ایک دستی بم کو لات مار دی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف پہ جتنی مرضی تنقید کر لیں، شہباز شریف پہ کر لیں، اسحاق ڈار پہ کر لیں، چودھری پہ تنقید کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے اور اچھا وہ بہت فوکس کر کے کر رہے ہیں، اگین چالاکی، یہ بھٹو کے شاگردوں کی خصوصیت ہے، ویسے تو اب سب میں یہ پیدا ہو چکی ہے چالاکی۔ او بھائی وہ نہیں کہہ رہا وزیر داخلہ بعض باتیں ذاتی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ اس موضوع پہ تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سانپ پال رہا ہے آستین میں، بھائی وہ اس کے پاس پولیٹیکل ایکیومن ہے، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ چودھری نثار نے کہا وزیر اعظم کو فون کر کے، ابھی وہ وزیر اعظم بنے نہیں تھے، کہ ہم حکومت میں نہیں جا سکتے پیپلز پارٹی ساتھ۔ آپ کو یاد ہے جو 2008 میں حکومت بنی تھی،
اور جائیں گے تو چل نہیں سکتے. اچھا پبلک وہ جو ہے پرسیپشن خراب ہوگا, رد عمل آئے گا. وہ چلے گئے حکومت میں, انہوں نے معاہدہ کر لیا, نواز شریف صاحب نے کہ جج بحال کر دیے جائیں گے جی. اب انہوں نے معاہدہ تو ٹھیک کیا, بظاہر ٹھیک کیا, جج بحال ہو جائیں تو ٹھیک ہے, مقصد ایک بڑا حاصل ہو جاتا ہے. اب وہ چودھری نثار جتنا پالیٹکس کو سمجھتا ہے نا, خامیاں بھی بہت ہیں, وہ الگ ایک بحث ہے, آپ کو تجزیہ کرنے کے لیے اس وقت نہیں بیٹھے. تلخی بہت ہے طبیعت میں. وہ کسی نے کہا چودھری صاحب ایک اتنی صلاحیت رکھتے ہیں پارٹی بنا لیں, تو دوسرے نے کہا اس کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے خوش اخلاقی. وہ چودھری صاحب جو ہے نا تلخ مزاج ہیں. لیکن یہ جو دو عقل مند آدمی ہیں, عقل مند پہ کامے ہیں. ایک وہ جس کو میٹر ریڈر انہوں نے کہا, اور ہمارے دوست اعتزاز حسن, یہ سمجھتے ہیں پریشر بلڈ کر لیں گے. کیا جاتا ہے, اس کی ایک حد ہوتی ہے, کتنا پریشر کوئی کسی پہ بلڈ کر لے گا ناروا. اس پہ کرپشن کا کوئی الزام ہی نہیں لیا ہے, 20 ٹن گیس کا کوٹا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خورشید شاہ کی آپ کو خبر دوں, سنیے جی, مجھے بالکل اس کی نیت پہ شبہ نہیں, خورشید شاہ کے نادانستگی میں کیا ہوگا. کئی انڈین سٹیزنز کے شناختی کارڈ بنے ان کے دستخطوں سے. لوگ آتے ہوں گے, میں خورشید شاہ کو ایسا نہیں سمجھتا, لوگ آتے ہوں گے دستخط کر دیں. یہ تو علی جناب آپ کا حال ہے. پارلیمنٹ کو آپ پارلیامنٹ ابھی تک کہتے ہیں. آپ کا علم تھوڑا سا ہے, سیاست کے حربے آپ جانتے ہیں, سینئر ہو گیا, تجربہ ہو گیا. آپ چودھری کو چھیڑ رہے ہیں, ایک ایسے آدمی کو جو خود کہتا ہے زندگی میں صرف ایک دفعہ معاف کیا. جو معاف کرنے والا آدمی نہیں ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ دیکھ کے اس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے آدمی کے ساتھ. روز اس کو آپ فوکس کر رہے ہیں. او بھائی, وہ ہر وقت اپنی وزارت خطرے میں ڈالے رکھتا ہے. لیکن اس طرح تو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات خراب کر رہے ہیں نا. کا معاملہ ہے, ہاں جی, اس پہ تو زرداری صاحب کو سادہ سا مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے. او بھائی, ایان علی والا اکاؤنٹ الگ رکھو, اگر یہ بات صحیح ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے نہیں. ایان علی والے اکاؤنٹ تو الگ کر دو, بیٹے کے اکاؤنٹ میں سے کیسے دے رہے ہو. اچھا, یہ بھی کہا نا آج وزیر داخلہ نے, کچھ ایسے معاملات تھے جو کھل کر میڈیا پر ڈسکس نہیں کیے جاتے تھے, لیکن ظاہر ہے بٹوین دا لائنز پیپل نو. یہی معاملہ کہ بلاول اور ایان علی کے ایئر ٹکٹ ایک ہی اکاؤنٹ سے جاتے تھے. اب اس پہ ہارون صاحب نے مشورہ تو دے دیا, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات کو پرابلم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آج اپنی تمام تر جو ہے نا فہم و فراست سیاسی جو ان کی ہے چودھری نثار صاحب کی, جس کی طرف ابھی ہارون صاحب اشارہ کر رہے تھے, آج مجھے لگا کہ کچھ اس سے فروتر انہوں نے کام کیا ہے. انہیں یہ جواب اس طرح نہیں, انہیں چودھری نثار صاحب کو, چودھری نثار صاحب نے ایکچولی وہ کر دیا جو پیپلز پارٹی ان سے چاہتی تھی. پیپلز پارٹی چاہتی ہی یہ تھی کہ آج نمبر 1 پیپلز پارٹی کو بہت بڑا آج مل گیا, ایک کلین چٹ مل گئی کہ خود چودھری نثار صاحب نے مانا کہ جناب ہاں عاصم کو تو نہیں پکڑنا چاہیے تھا. یہ تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہم سب کہا کرتے تھے وہ تو ساری جی. اچھا, انہوں نے کہا رینجرز کو نہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا, مطلب پراپر ضابطے سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج انہوں نے اطلاعات دی ہیں نا, میں گمان کرتا ہوں چودھری صاحب سے جب بھی وہ بات کرتے ہیں, توقع یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب کسی آدمی کا وہ کچے رپورٹروں کی طرح سورسز کی خبر نہیں دیں گے. جب وہ بات کریں گے تو پوری کریں گے کہ مجھے فلاں آدمی کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا. آج انہوں نے کہا کہ ایک آدمی آیا. جب ہم اپنے وزیر داخلہ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ انفارمیشن کی کان پہ بیٹھ کے ایک آدمی اور 2 آدمی, اس کا مطلب ہے کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 1 کسی نہ کسی کو تو بچا رہے ہوں گے نا. نہیں, اگر ایک منٹ, اچھا ایک منٹ جی, دوسرے ایک منٹ پر سنیں جی, اب سنیں گے آپ کی سننے کے لیے بیٹھے, آپ کی ساری عاقلانہ گفتگو سننے کے لیے یہاں آتے ہیں. اور کیا بس اگر میسیج لے جانے والا آپ جیسا معتبر آدمی ہو, معتبر پہ کام نہیں ڈالے میں نے, معتبر آدمی ہو تو کیوں نہ اس پیغام کو سیریسلی لیا جائے. دیکھیے میسنجر تو ایک ہوتا ہے, میسنجر 3 نہیں ہوتے, 7 نہیں ہوتے. اچھا خیر, تو اب ایک تو یہ وہ فرما رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آج مجھے جو افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ آج وہ میٹر ریڈر کیا کمتر آدمی ہوتا ہے. میٹر ریڈر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو یہ بات وکیلوں کی طرح کس کے کرنے والی, اور میٹر ریڈر نہیں تھا, میٹر ریڈر کی صرف تنخواہ لیتا تھا, اس نے خود مانا ہے. اچھا, اب جو ہے معاملہ یہ کہ ہمارے وزیر داخلہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے اور کس کے خلاف,
قاعدے حزب اختلاف کے خلاف. مطلب اس پہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے اسی پہ اچھا ویسے آپس کی بات ہے, یہ آخری بات آپ نے نہایت معقول کی ہے اور میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ کیسے آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے, اسی نقطے پر اختتام کرتے پروگرام کا کہ اجلاس کے جواب میں اجلاس کیا جا رہا ہے, پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس, تنقید کے جواب میں تنقید کی جا رہی ہے, لیکن تنقید تعمیری ہونی چاہیے جس سے فلاح کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.